Assalamu alaikum everyone, and welcome to the third and last topic of British monarchy, which is the reasons of survival of British monarchy. برطانوی monarchy یا برطانوی بادشاہت کے قیام کی وجوہات. برطانیہ کے اندر بادشاہت کا ادارہ اب تک کیوں قائم ہے، آج ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. برطانیہ کے بادشاہ برطانیہ کے اندر ایک خاص قسم کی اہمیت رکھتا ہے، جو صرف پارلیمانی ضرورت نہیں ہے یا ایک صفائی سربراہ نہیں ہے، بلکہ اس ادارے نے برطانیہ کے اندر ایک خاص مقام اپنا بنایا ہوا ہے. لوگ بادشاہ سے کافی، یا ابھی تو وہاں پہ ملکہ ہیں، ان سے کافی گہری جذباتی اور دلی عقیدت وابستگی رکھتے ہیں، اور ابھی تک بادشاہت کا ادارہ قائم ہے. اس سے پہلے جو 1949 کے ایکٹ کے تھرو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں دارالامراء کے اختیارات کو کم کیا گیا اور اس کو ایک غیر نمائندہ ایوان قرار دیا گیا کہ وہاں پر موروثی افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور اس کے اوپر کئی بار اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن آج تک کسی ادارے یا عوام کی طرف سے اس کو برٹش مونارکی کو یا بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو ایسا کیوں ہے، کیوں وہاں پر عوام بادشاہت کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آج ہم ان ریزنز کو ڈسکس کریں گے. یہ برٹش رائل فیملی کی ایک پکچر ہے جو آپ آلریڈی پریویس لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ پکچر کوئین الزبتھ کی ہے، اینڈ ان کو کوئین الزبتھ سیکنڈ، کوئین الزبتھ 2 بھی کہا جاتا ہے، اور کوئین الزبتھ دوم بھی کہا جاتا ہے ان کو اردو میں. اور یہ 1953 سے اب تک مسلسل برطانیہ کی کوئین ہیں، اور ان کی ڈیتھ کے بعد پھر نیکسٹ ان کا بیٹا چارلز، اور اس کے بعد پھر ان کا بیٹا ولیم نیکسٹ کنگ ہوں گے، اور وہ بھی آلریڈی ہم پریویس ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ برطانیہ کے اندر بادشاہت کا ادارہ اب تک کیوں قائم ہے. کنگز تو آتے جاتے رہے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے برطانیہ کے اندر، لیکن بطور ادارہ وہاں پر بادشاہت ابھی تک قائم ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ برطانیہ کے اندر بادشاہت کا ادارہ قائم رہنے کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلا ریزن جس کو سمجھ سکتے ہیں وہ ہے وہاں کے عوام کی کنزرویٹیونیس یا قدامت پسندی. برطانوی قوم اپنی روایات اور رواجوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کو اپنے قدیم اداروں سے بہت پیار ہے، وہ ان کو مٹانے کو تیار نہیں ہیں، اور بادشاہت ان کی قدیم روایات میں سے ایک ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا جو آئین ہے وہ روایات اور رسم و رواج پر مبنی ہے. جو وہاں پر سیاسی روایات جنہوں نے جنم لیا، انہی نے بعد میں برطانیہ کے اداروں کو ایک اسٹرانگ بیس پرووائڈ کی، جن کے اوپر آج برطانوی ادارے قائم ہیں. تو اسی طرح بادشاہت کا ادارہ بھی ان کی روایت پسندی اور قدامت پسندی کے ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور انہوں نے کبھی بھی بادشاہت کو ختم کرنے کی اسی لیے کوشش نہیں کی کہ ان کو اپنی پرانی چیزوں سے بہت زیادہ پیار ہے. اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر بادشاہت میں اور جو قدیم بادشاہت جیسے قدیم ادارہ ہے یا دارالامراء جیسا ادارہ ہے جس کے اندر ٹوٹلی امراء کی حکومت ہے، تو ایسے اداروں کو بھی انہوں نے اس طرح سے ڈھال دیا ہے کہ یہ ادارے جمہوری مقاصد کی نفی نہیں کرتے. اور برطانیہ کے اندر اتنی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہونے کے باوجود ان اداروں کی موجودگی نے وہاں پہ ڈیموکریسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. اس لیے بھی یہ ادارہ آج تک ہمیں نظر آتا ہے. اور 5ویں صدی سے لے کے آج تک جو کرامویل کا دور تھا، جس کے اندر پارلیمنٹ کی فوجوں اور بادشاہ جو تھا اس ٹائم کا چارلز سیکنڈ، اس کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور اس میں پارلیمنٹ کی فوجیں جیت گئیں، اور اس دوران جو ایک کرامویل نے اپنی حکومت قائم کر کے ڈکٹیٹرشپ قائم کی، صرف اس پیریڈ کے علاوہ ہمیں کوئی پیریڈ 4th سینچری سے لے کے اب تک نظر نہیں آتا جس میں برطانیہ کے اندر بادشاہت قائم نہ ہوئی ہو. اس کے علاوہ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ برطانیہ ایک پارلیمانی ملک ہے، اور ہر پارلیمانی ملک کے اندر حکومت کا سربراہ الگ ہوتا ہے اور ریاست کا سربراہ الگ.
اور یہ برطانیہ کے اندر تو یہ ایک روایت تھی کہ وہاں پہ آہستہ آہستہ بادشاہ نے اپنے جمہوری تقاضوں کے مطابق اپنی اختیارات میں کمی کی اور عوامی رجحانات کو دیکھتے ہوئے کبھی عوامی جو نمائندے تھے یعنی وزیر اعظم ان کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اگر برطانیہ کے اندر بادشاہت کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا تو پارلیمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئینی سربراہ بنایا جائے گا۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے تو یہاں پر پارلیمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صدر کا عہدہ تخلیق کیا گیا، اسی طرح انڈیا ہے، اسی طرح وہ تمام ممالک جہاں پر پارلیمانی نظام رائج ہے۔ لیکن اگر برطانیہ کے اندر بھی اس کو ختم کیا جائے گا تو ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ تخلیق کرنا پڑے گا صدر کے لیے، تو اسی لیے اس سے بہتر ہے کہ ان کا ایک پرانا ادارہ قائم ہے جو کہ جمہوری انداز میں بھی یہی کام کر رہا ہے، تو انہوں نے اس ادارے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح جب عام طور پر وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں جو بادشاہ ہے اس کی مرضی بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بادشاہ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ وہ دارالعوام کے اندر عام حالات میں اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، لیکن اگر وزیر اعظم کوئی نہ بن رہا ہو یعنی کسی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو تو اپنی پسندیدگی ظاہر کر کے حکومت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور پارلیمانی جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ پورے کنٹری کے لیے ایک سمبل آف یونٹی ہے، اور اس کے بارے میں اس کی جو بادشاہ کے اختیارات و فرائض پڑھاتے ہوئے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بکنگم پیلس میں ہو تو لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی زیادہ بادشاہ کی ذات سے عقیدت بھی ہے، اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ اکثریت کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ساری قوم کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے اور انہوں نے کسی اور کے لیے وزیر اعظم کے طور پہ ووٹ دیا ہوتا ہے، لیکن جس کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس طرح وزیر اعظم کو ہم کسی طور پر بھی عوام کا نمائندہ نہیں بلکہ اکثریت کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس بادشاہ کی ذات ایک ایسا عہدہ ہے اور ایک ایسی ذات ہے جو عوامی اتحاد کا صحیح سمبل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پورے ملک کے عوام بادشاہ کی ذات سے وابستگی رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی فرد یا طبقہ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، اور یہ بھی وہاں پر روایت ہے کیونکہ بادشاہ حکومت کے کسی بھی کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، نہ حکومت کے کاموں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور ان کا ایک غیر جانبدارانہ رویہ اور سیاست سے بالکل علیحدگی نے ان کی شان و شوکت میں بھی اضافہ کیا ہے اور ان کو ایک اتحاد کا مظہر بنا دیا ہے۔ اور عوام چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے سیاسی نظریات کچھ بھی ہوں، وہ اپنی جو وہاں کی کوئین الزبتھ ہیں ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور ان پورے ملک کے اندر وہ ایک اتحاد کا سمبل سمجھی جاتی ہیں، اور کوئین کے اوپر تنقید ساری قوم کو اپنے اوپر تنقید رکھتی ہے، اور کوئین کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے وہ ساری قوم ایک جیسی رکھتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمیں اس کا فائنینشیل پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہت پر اتنے زیادہ اخراجات بھی نہیں اٹھ رہے کہ وہ رائل فیملی اتنے زیادہ ایکسپینڈیچر نہیں لیتی کہ وہ ملک کے خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ بن جائیں۔ ایون آپ نے پریروگیٹیوز میں کل والے جو بادشاہ کی برات بادشاہ کو جو حاصل ہیں اس کی فیملی کا اخراجات بھی پارلیمنٹ برداشت کرتی ہے، جو نیکسٹ کن ہوتا ہے، جو نیکسٹ جس نے کنگ بننا ہے اس کے اخراجات بھی سرکاری خزانے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ٹوٹل اخراجات قومی خزانے سے دیکھے جائیں الیکشن سے لے کے اینڈنگ تک، تو وہ صدر پر اٹھنے والے اخراجات کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کوئی بھی ایسی جو اخراجات ہیں وہ نہیں نظر آتے رائل فیملی کے جو کہ صدر کے اخراجات سے زیادہ ہوں، اس لیے بھی یہ ادارہ کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ عوام کے ٹیکس کو بیجا لوگوں کسی ادارے کے اوپر نہیں ضائع کیا جا رہا۔ اس کے بعد آتا ہے کروم ویل کا پیریڈ۔ یہ برطانیہ کے اندر وہ سیاہ ترین دور تھا جس میں جو کروم ویل تھا اس نے عوام کو جمہوریت کا جھانسا دے کر ایک ایسی شخصی حکومت قائم کی جس نے عوام کو بہت بری طرح ڈکٹیٹرشپ سے ڈرایا، اور اتنی بری طرح عوام
ڈرے کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بادشاہت کو آئینی حیثیت دے دی۔ مسودہ حقوق کے اوپر دستخط کر کے بادشاہ نے مطلق العنانیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور کرامویل کے دور میں جو برطانوی عوام نے تلخ تجربات اٹھائے، اس سے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ محدود بادشاہت قائم کر کے بادشاہت کو کے ادارے کو کبھی ختم نہیں کریں گے، تاکہ کوئی بھی شخص یا ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کبھی برطانیہ کے اندر وہ شخصی آمریت قائم نہ کرے جو کرامویل نے قائم کی تھی۔ اس کے بعد برطانیہ کے اندر بادشاہت کے قائم رہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو تاجدار ہے یا بادشاہ ہے، اس نے بھی آج تک کوئی ایسے جمہوری اقدار کی نفی نہیں کی، کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھایا۔ ایون 1707 میں جو آخری تھا پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف، بادشاہ نے 1707 سے لے کر آج تک ویٹو کا حق تک استعمال نہیں کیا، تو اور ہمیشہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس سے بادشاہ نے جمہوری اقدار کے ہمیشہ احترام کیا، کبھی حکومت کے کاموں میں رخنہ ڈالنے کی یا جمہوری انداز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے اس کو ختم کرنے کی، اس ادارے کو بھی ختم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں، حکومتی اداروں کو بھی اس ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں، اور نہ ہی عوامی سطح پر کبھی کوئی ایسی بات سننے میں آئی۔ اس کے بعد ایک اور ریزن یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو بھی بادشاہ یا ملکہ بنتی ہیں، وہ ایک بہت لمبے عرصے تک بادشاہ یا ملکہ رہتی ہیں۔ جس طرح سے ابھی ہم کوئین الزبتھ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے دکھائی تھیں، تو کوئین الزبتھ 1953 سے لے کے اب تک مسلسل تاجدار چلی آ رہی ہیں، اور یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے تقریباً 67 ایئرس کا، یعنی 3 سال بعد ملکہ الزبتھ کی جو کراؤن شپ ہے، ان کی بادشاہت ہے، اس کو 70 سال ہو جائیں گے۔ تو اتنا لمبا عرصہ اگر کوئی کنگ یا کوئین، اسی طرح ملکہ وکٹوریہ ہے، اس نے تقریباً 64 ایئرس تک، اور جارج پنجم نے تقریباً 36 سال تک تخت پر گزارے۔ تو اتنا لمبا عرصہ نہ تو کبھی کوئی وزیر اعظم دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صدر دیکھ سکتا ہے، لیکن بادشاہ یا ملکہ جب اتنا لمبا عرصہ دیکھتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کئی حکومتوں، ان کے اتار چڑھاؤ کو، حکومتوں کے بننے کو، کئی جنگوں کو، معاشی بحرانوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے تجربات سے حکومت کو اچھی طرح گائیڈ کرتی آتی ہیں، اور انہوں نے برطانیہ کی جو حکومت ہے یا برطانیہ کا نظام ہے، اس کے اندر بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور وہ ان کی جو رائے ہے، ان کا مشورہ بڑی وقت رکھتا ہے۔ اس لیے بھی اس ادارے کو کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ یہ ایک بڑا فائدہ مند ادارہ ان کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آلریڈی برطانیہ کے بادشاہ کے اختیارات و فرائض میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ برطانیہ میں جو کامن ویلتھ ہے یا دولت مشترکہ ہے، اس کا سربراہ بھی ملکہ ہے۔ تو دولت مشترکہ کا سربراہ کی حیثیت سے بھی بادشاہت کے ادارے کو قائم رکھا گیا ہے کہ اگر اس ادارے کو ختم کیا جائے گا تو دولت مشترکہ کا سربراہ کس کو بنایا جائے گا، اور اس طرح سے اس جو کامن ویلتھ کے لیے ایک ان کو آئینی ضرورت ہے، اس ضرورت کو بھی اس طرح سے پورا کیا گیا ہے بادشاہت کے ادارے کو قائم کر کے۔ بادشاہت کے ادارے کو اس سے قائم رکھا گیا ہے، اور برطانیہ کا دولت مشترکہ کے ساتھ جو اور دولت مشترکہ کے ممبر کنٹریز کے ساتھ رابطہ ہی اسی لیے قائم ہے کہ وہ بادشاہ یا بادشاہت کا ادارہ ابھی تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ جو بادشاہ ہے اس کی ایک قومی حیثیت بھی ہے، اور یہ بھی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی جو جمہوری اقدار ہیں ان کو جب سے اپنایا، اور 1689 کے ارزداشت حقوق کے بعد کبھی بھی جمہوری اداروں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، جمہوری اصولوں کی ہمیشہ پاسداری کی۔ اس وجہ سے اگر برطانیہ کے بادشاہوں کا بھی طرز عمل روس اور فرانس کے بادشاہوں کی طرح ظلم اور جبر اور تشدد پر ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی بادشاہت ختم ہو جاتی، لیکن برطانیہ کے بادشاہوں نے ہمیشہ جمہوری اصولوں کو اپنایا، اور دنیا میں جب دور دور تک جمہوریت کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تھی، انہوں نے عوام کی رائے اور عوام کے مطالبات کو مانتے ہوئے اپنے اختیارات میں کمی کی، اور عوامی اداروں کو اختیارات سونپے، اور عوامی اداروں کو کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی لیے آج تک ان کی قومی حیثیت کی وجہ سے بھی ان اداروں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور جو بادشاہ برطانیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایسا نہیں ہے کہ آئینی بادشاہت میں کوئی خاص بادشاہ یا ملکہ ہمارے سامنے نہیں آئی، بلکہ ہنری 8، ملکہ الزبتھ 1، ملکہ وکٹوریہ،
اور یہ ایسے تھے ایسی کوئنز اور کنگ گزرے ہیں جنہوں نے برطانیہ کے وقار میں، اس کے سیاسی اور غیر ملکی یا کہ بین الاقوامی اس کے وقار کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح سے جو بادشاہت کا ادارہ تھا اس کے وقار کو مزید بڑھانے کا باعث بنا۔ اور مختلف ایسے مواقع بھی تھے جب بادشاہ کی جو ملکی امور میں شرکت ہے وہ قوم کے لیے بڑی فائدہ مند بھی ثابت ہوئی۔ جیسے کل آپ کو پڑھایا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان سچویشن اتنی خراب تھی کہ بالکل جنگ والی کیفیت ہو گئی تھی، لیکن اس کو کوئین کی پالیسی کی وجہ سے وہ تنازع بھی حل ہو گیا۔ اسی طرح 1921 میں جب آئرلینڈ کو شمالی اور جنوبی آئرلینڈ میں تقسیم کیا گیا اور اس کو الگ کیا گیا برطانیہ کے سے، تو عوامی سطح پر سخت رد عمل تھا، لیکن اس ٹائم کے جو کنگ تھا جارج ففتھ، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہوا اور عوامی سطح پر اس پرابلم کو بھی سولو کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے عوام کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ عوام بادشاہ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، بکنگم پیلس کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر کے بہت زیادہ اپنی وابستگی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی ایک پبلک اپیرنس کے لیے لوگ کافی دیر تک پیلس کے باہر رہتے ہیں، ان کا ویٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی بک میں اگزامپل کافی پرانی دی ہوئی ہیں کہ 1953 میں کوئین الزبتھ کی جو تاج پوشی تھی، اس کے موقع پر لوگوں نے ان کے ساتھ کافی جذباتی تعلق کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ 1981 میں جب پرنسس ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہوئی، اس موقع پر تقریباً 1.6 ملین لوگوں نے اس جو تقریب تھی 1981 میں، جبکہ اتنا ٹی وی کامن نہیں تھا، تو اس تقریب کو لائیو دیکھا اور لاکھوں افراد نے اس میں شرکت بھی کی۔ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے۔ تو یہ لوگوں کی اسی طرح جو رائل فیملی ہے، ان کے فیشن کو اپنانا، ان کے ڈریسنگ جو ان کی لیڈیز ہیں، پرنسز ہیں، ان کے ڈریسنگ سینس کو کاپی کرنا اور اس میں بڑا فخر محسوس کرنا، یہ برطانیہ کی اپنی روایات میں سے ایک ہے۔ اور لوگوں کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی اس ادارے کو ختم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی، نہ عوامی سطح پر آج تک کبھی اس کے خلاف کوئی بات کی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 5 بادشاہ ہمیشہ قائم رہیں گے، 4 تاش کے اور 5واں برطانیہ کا۔